السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب تبارک و تعالی ہماری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کی عظمت کو بارہا علماء اکرام بیان کرتے ہیں، اور آپ نے بھی بارہا ان کے بارے میں ان کے تعلق سے مطالعہ فرمایا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عظمت عطا کی ہے وہ دنیا اسلام پہ روز روشن کی طرح واضح ہے، اور جو مقام و مرتبہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح کا ایک مشہور واقعہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اور جس کو کثیر تعداد میں کتب کے اندر تحریر کیا گیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عصر ایک اور ولی کامل جن کا نام حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک تاجر تھا جو تجارت کرنے کے لیے ہمیشہ بیرون ملک جایا کرتا تھا، اور وہ تجارت کر کے واپس لوٹا آتا تھا۔ وہ جب تجارت کرنے کے لیے جانے لگا، جب اس نے تجارت کے لیے جانے کا ارادہ بنایا تو وہ حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی کہ شیخ صاحب، میں تجارت کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ میں جاؤں، مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ جب حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ بات سنی تو مراقبہ فرمایا، لوح محفوظ پہ نظر فرمائی، تو انہوں نے دیکھا اور اس سے کہنے لگے کہ تم تجارت کے لیے بیرون ملک نہ جاؤ، کیونکہ اگر تم جاؤ گے تمہیں فائدہ تو کثیر تعداد میں ہوگا، تم بہت نفع کماؤ گے، لیکن واپس راستے میں آتے ہوئے تمہارے اوپر ڈاکو حملہ کریں گے اور تمہارا مال لوٹ لیں گے، اور یہاں تک کہ تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران و پریشان ہوا اور واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں اس کو خیال آیا کہ اسی دور میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، ذرا ان کے پاس چلا جائے اور ان سے بھی اس بارے میں رائے لی جائے۔ وہ واپس جاتے ہوئے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں گیا تھا اور ایک عریضہ رکھا تھا، تو انہوں نے اس سے منع فرما دیا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ بتائیے ذرا وہ واقعہ کیا ہے اور کس چیز سے روکا گیا آپ کو؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا تھا اور میں نے شیخ حماد سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ میں جاؤں، مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں۔ تو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تجارت کے لیے نہ جائیں، تمہیں راستے میں ڈاکو تمہارا مال لوٹ لے گا اور تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر مراقبہ فرمایا اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ تم جاؤ اور تمہیں فائدہ کثیر ہوگا، بہت نفع کماؤ گے اور بسلامت تم واپس لوٹ کر بھی آؤ گے۔ تاجر یہ سن کر خوش ہوا اور جھومتا ہوا گھر گیا اور اپنا سامان سفر باندھا اور وہ تجارت کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ تجارت کے لیے گیا تو اس نے کثیر تعداد میں نفع حاصل کیا، بہت نفع کمایا، اور کمانے کے بعد جب وہ لوٹا تو راستے میں شیخ حماد نے جہاں بتایا تھا کہ تجھے وہاں پر ڈاکو تجھ پہ حملہ کریں گے اور تیرا سامان لوٹ لیں گے، وہاں پہ جب پہنچا تو اس کو نیند آئی، تو وہاں پہ وہ اپنا سامان رکھ کر سو گیا۔ خواب دیکھتا ہے کہ ڈاکو آتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں اور اس کا تمام مال لوٹ لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو بڑا گھبرایا ہوا اپنے مال کے پاس، سامان کے پاس پہنچا تو سامان باسلامت تھا۔ اس نے اپنے سامان کو لیا تو واپس گھر کی طرف آیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور انہیں بتلایا جائے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں راستے میں ڈاکوؤں کا شکار ہو جاؤں گا اور ڈاکو میرا سامان لوٹ لیں گے، تو ان کو یہ بتلا دیا جائے کہ میں بسلامتی لوٹ آیا ہوں۔ وہ واپس گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد شیخ حماد کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کرنے لگا، شیخ صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے راستے میں ڈاکو لوٹ لیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، دیکھیے کہ میں باسلامت گھر پہنچ گیا ہوں اور میرا سلامتی کے ساتھ مال اور ساز و سامان بھی پہنچ گیا ہے اور بہت نفع حاصل ہوا ہے۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی یہ بات سنی
تو کہنے لگے ہونے والا تو یہی تھا کہ تجھے راستے میں ڈاکو قتل کرتے اور تیرا مال بھی لوٹ لیتے، لیکن جب تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے تیرے اس حقیقت میں ہونے والے واقعے کو خواب میں بدل دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 سے زائد مرتبہ انہوں نے دعا کی، اور جو تیرے ساتھ حقیقت میں ہونے والا تھا وہ بدل کر تیرے خواب میں ہوا۔ وہ ہونا تو تھا، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی دعا کی یہ برکت ہے کہ وہ تیرے حقیقت کا واقعہ جو ہے وہ تیرے خواب میں متغیر ہو گیا۔ اگر تو ان کے پاس نہ جاتا اور تو تجارت کے لیے چلا جاتا تو حقیقت میں تجھے ڈاکو لوٹ لیتے اور تجھے قتل بھی کر دیتے۔ حضرات محترم، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ کی دعا کی برکت ہے کہ حقیقت میں ہونے والے واقعے کو خواب میں بدل دیں۔ یہ شان اللہ رب العزت نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقے میں ہماری بری قسمت کو بھلی میں بدل دے اور ہمارے مقدر کو سنوار دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ اگر ہمارے مقدر میں برائیاں ہیں تو ان کو اچھائیوں میں، نیکیوں میں بدل دے، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔